بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ بر معونہ کا واقعہ سفر 4 ہجری غزوہ احد کے کچھ ہی ماہ بعد پیش آیا۔ یہ سانحہ بر معونہ کے کنویں کے مقام پر ہوا، جو مدینہ اور نجد کے درمیان ایک وادی میں واقع تھا۔ غزوہ احد کے بعد مدینہ کے دشمن قبائل مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر بار بار حملوں اور سازشوں کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی دنوں نجد کے قبیلہ بنو عامر کے ایک سردار ابو برہ عامر بن مالک، جسے ملاعب الاسنا کہا جاتا تھا، مدینہ آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد، اگر آپ اپنے کچھ اصحاب کو نجد بھیجیں تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد کے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے۔ ابو برہ نے کہا، وہ میرے ذمے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمانت پر اعتماد کرتے ہوئے 70 قاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ سب قرآن کے حافظ، عبادت گزار اور دین کے داعی تھے۔ ان کے سردار منظر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بارِ معونہ کا سانحہ۔ جب یہ جماعت بارِ معونہ پہنچی تو ایک شخص کے ذریعے قبیلہ عامر کو پیغام بھیجا، مگر قبیلہ عامر نے انکار کر دیا۔ اب ایک اور دشمن قبیلہ بنو سلیم نے غداری کی اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ ان 70 قاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ روایات کے مطابق صرف ایک صحابی کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے، جو سخت زخمی تھے اور بعد میں غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمرو بن امیہ کی گرفتاری۔ اس سانحے میں صرف 2 صحابی زندہ بچے تھے، عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منظر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ بعد میں قریش نے انہیں آزاد کر دیا کیونکہ ان پر ایک خون کا بدلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ یہ مدینہ کی تاریخ کے سب سے بڑے سانحوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے ان قبائل کے خلاف بد دعا کی۔ نتیجہ یہ سانحہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 70 قاری اور داعی صحابہ شہید ہو گئے۔ اس واقعے نے ظاہر کر دیا کہ دشمن قبائل کس قدر مسلمانوں کی جڑ کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسی واقعے کے بعد مسلمانوں کو مزید محتاط رہنے کا حکم ملا اور آئندہ اس طرح کسی ضمانت پر بھروسہ نہ کیا گیا۔